السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ربی یسر ولا تعسر وتمم بالخیر وبک نستعین یا فتاح ربی زدنی علما۔ برادران اسلام، واجب الاحترام، بزرگوں، دوستوں، میرے بھائیوں، آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ اللہ تعالی ہم سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے اور اپنی پناہ میں رکھے، آمین ثم آمین۔ الحمدللہ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے ہم لوگ قرآن پاک کی سلسلہ وار ترجمہ پر غور و فکر کر رہے ہیں، اور انشاءاللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے، آپ سے بھی دعا کی درخواست ہے کہ جس مقصد سے اس کو ہم لوگوں نے آغاز کیا ہے، شروع کیا ہے، اول تو یہ کہ یہ مقصد میں کامیابی ہو اور مکمل ہو، پوری طرح سے ارادہ ہے پوری قرآن پاک کا ترجمہ پر غور و فکر کرنے کا آپ سب کے ساتھ میں۔ تو اللہ تعالیٰ اسے قبول فرمائے اور آسانی فرمائے، آمین۔ دعا ہے کہ اس کے فضیلت سے ہم سب کی زندگی اور آخرت کو اللہ تعالیٰ اپنی رحمت سے، بھلائیوں سے مالا مال کر دیں، آمین۔ تو دوستو، ہم لوگ سورہ الاعراف پہ تھے۔ سورہ الاعراف کی تقریباً 183 تک کی ترجمہ پر ہم لوگوں نے الحمدللہ غور کیا۔ آئیے ہم لوگ آگے کی آیت پر غور و فکر کرتے ہیں۔ یہ سورہ الاعراف کی آیت نمبر 184 ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کیا ان لوگوں نے اس بات پر غور نہ کیا کہ ان کے ساتھی کو ذرا بھی جنون نہیں، وہ تو صرف ایک صاف ڈرانے والے ہیں۔ کیا ان لوگوں نے اللہ تعالیٰ یہاں فرما رہے ہیں ہمارے آقا حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے، یہ ایک جیسے کہ آپس میں بات ہوتی ہے نا، اور یہ بات ہم تک کھل کے جو آ رہی ہے، تو یہ اس بات پر ہمیں غور کرنا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے آقا حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کیا کہہ رہے ہیں عالم دنیا اور تمام انسانوں کے بارے میں۔ کیا ان لوگوں نے اس بات پر غور نہ کیا کہ ان کے ساتھی یعنی ہمارے آقا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ذرا بھی جنون نہیں۔ جنون یعنی کہ زمانے جاہلیت میں جو کفار ہمارے آقا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر طرح طرح کے ظلم اور طرح طرح کی پریشانیاں کی سازش رچ رہے تھے، تو ان لوگوں نے ایک چلن یہ بھی چلایا تھا حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر، نعوذ باللہ انہوں نے کہا تھا کہ یہ دیوانے ہیں، یعنی کہ دماغ سے، بہرحال ہے نا۔ تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ کیا ان لوگوں نے اس بات پہ غور نہیں کیا کہ ان کا ساتھی یعنی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جنون نہیں، وہ تو صرف ایک صاف ڈرانے والے ہیں۔ بے شک ہمارے آقا حضور صلی اللہ علیہ وسلم تمام عالم اسلام میں تمام لوگوں کو کیا کہہ رہے تھے، کس چیز کی تبلیغ کر رہے تھے، کس چیز کی دعوت دے رہے تھے؟ اللہ تعالیٰ کے حکم سے انہیں گمراہی سے راہ کی طرف آنے کی دعوت دے رہے تھے۔ وہ جن جاہلیت میں پڑے ہوئے ہیں، جن کفر میں پڑے ہوئے ہیں، ہے نا، ان سے جو ان کے اوپر عذاب آنے والی ہے، جو جہنم اور جو دوزخ کی سزا ان کو ملنے والی ہے، ان سے اس سزا سے بچانے کے لیے، اس جہنم کی آگ سے بچانے کے لیے ہمارے آقا حضور صلی اللہ علیہ وسلم انہیں دعوت دے رہے ہیں کہ دیکھو اس کفر کے راستے پہ، اس جاہلیت کے راستے پر، اس شرک کے راستے پہ نہ جاؤ، ہے نا، اس راستے پہ چلو جو تمہیں جہنم کی آگ سے بچا سکتا ہے نا۔ تو یہ تو بات سمجھداروں کے سمجھ میں تو آ سکتی ہے،
لیکن جن کی سمجھ میں جو ہے کہ بغض ہے اور حسد ہے، کینہ ہے نا، جہالیت ہے، جرم ہے، کفر ہے، ان کے دماغ میں یہ بات سمجھ میں نہیں آئے گی، کیونکہ یہ تو سوچنے کی بات ہے کہ ان کے ساتھی، اللہ تعالیٰ یہاں پہ فرما رہے ہیں ان کے ساتھی یعنی کہ ان کے درمیان میں رہنے والا وہ نیک، وہ پاک شخص جس کے بارے میں وہ بخوبی جانتے ہیں کہ وہ کیسا ہے نا، وہ جانتے ہیں کہ وہ جھوٹ نہیں بولتے، وہ جانتے ہیں کہ وہ کسی کے ساتھ کوئی برا نہیں سلوک کیے، کسی کے ساتھ کچھ برا نہیں کی، ان کی پوری بچپن سے لے کر کے جوانی تک کی پوری بات انہیں معلوم ہے، اور وہ اس بات کا خود جو ہے کہ کہتے ہیں کہ ہاں حضور صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے کہ ایک نیکوکار انسانوں میں سے ہیں۔ اب انہی کا ساتھی یہ کہہ رہا ہے کہ دیکھو تم اس راستے پہ نہ چلو، اس راستے پر جہنم ہے، اس راستے پہ جہنم کی آگ ہے، بچو۔ تو اب یہ ان کو کہنے لگے کہ وہ دیوانے ہیں، نعوذ باللہ، یعنی کل تو ٹھیک تھے، آج تم نے ایسے کہنے لگا، کیونکہ تم کو وہ اس راہ سے بچانے کی بات کر رہے ہیں جس پہ تم بے عقل چلے جا رہے ہو، ٹھیک ہے نا۔ کیا ان لوگوں نے اتنا بھی خیال نہ کیا کہ آخر ان کے رفیق حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو کچھ جنون تو نہیں، وہ تو بس کھلم کھلا عذاب خدا سے ڈرانے والے، کلیئر، اوکے نیکسٹ۔ اور کیا ان لوگوں نے غور نہیں کیا آسمانوں اور زمین کے عالم میں اور دوسری چیزوں میں جو اللہ نے پیدا کی ہے، اور اس بات میں کہ ممکن ہے کہ ان کی اجل قریب ہی آپ پہنچی ہو، پھر قرآن کے بعد کون سی بات پر یہ لوگ ایمان لائیں گے، ہے نا۔ کیا ان لوگوں نے آسمان و زمین کی حکومت اور اللہ کی پیدا کی ہوئی چیزوں میں غور نہیں کیا، اور نہ اس بات میں کہ یاد ان کی موت قریب آ گئی ہو، پھر اتنا سمجھانے کے بعد بھلا کس بات پر ایمان لائیں گے۔ دیکھیں یہاں پر بھی ایک بات ہو رہی ہے، اور اللہ تعالیٰ جو ہے کہ اپنے بندے کے فکر میں کہہ رہے ہیں، یہ بھی ایک اللہ تعالیٰ کی رحمت ہے، یہ بھی ایک اللہ تعالیٰ کی رحمت ہے کہ اللہ تعالیٰ کتنی محبت سے، کتنے پیار سے اس بات کو سمجھا رہے ہیں کہ ان لوگوں کو یہ بات بھی سمجھ میں نہیں آ رہی کہ آسمان زمین پوری کائنات کو بنانے والا جو خالق ہے، جو مالک ہے، جو کریٹر ہے، تم ان کی ایک وحدانیت جان کر کے، ایک خدا مان کر کے ان کی عبادت کو کیوں نہیں کرتے؟ کیوں جو ہے کہ تم الگ الگ کفر اور الگ الگ جو ہے کہ شرک اور شریک خدا کو بنا رہے ہو، جبکہ واضح ہو گئی، کلیئر ہو گئی، دلیل دے دی گئی کہ پوری کائنات کا مالک واحد ایک اللہ ہے۔ جب واحد ایک اللہ ہے تو تم ایک اللہ ایک سو ہو کے کیوں نہیں کہتے؟ کیوں جو ہے کہ تم شریک اور خداؤں کو کرتے ہو؟ ٹھیک ہے نا۔ آخر کب تم کو سمجھ میں آئے گی، کب تمہیں عقل آئے گا؟ جب تمہاری موت آ جائے گی تب۔ کتنی نرمی سے اللہ تعالیٰ سمجھا رہے ہیں، یہ تو غور کرنے کی بات ہے نا۔ کب ہم غور کریں گے؟ جب ہماری موت سامنے کھڑی ہو جائے گی، موت کے فرشتے آ جائیں گے، تب ہمیں سمجھ میں آئے گا۔ تب تو سمجھ میں آ ہی جائے گا، بے شک ہر ایک کسی کو سمجھ میں آ جائے گا، ہر کسی کو سمجھ میں آ جائے گا۔ اگر موت کا فرشتہ جہاں آ گیا، ٹھیک ہے نا، اب تو ایک سیکنڈ یا ایک سانس بڑھ تو سکتی نہیں، اس ٹائم ساری باتیں کلیئر ہو جائیں گی، مگر افسوس ہوگا اور افسوس ہوگا اور افسوس ہوگا کہ اب کوئی آپشن نہیں، اب کوئی آپشن نہیں۔ تو اللہ تعالیٰ اپنی کتاب میں
بڑی ہی نرمیت سے، بڑی ہی محبت سے، بڑی ہی اخلاق سے، ہے نا. بعض جگہوں پہ اللہ بہت ڈرا کے، بعض جگہوں پہ اللہ تعالیٰ نرمی سے، بعض جگہوں پر اللہ تعالیٰ دلیل سے، بعض جگہوں پہ اللہ تعالیٰ اگزامپل دے کر کے، بعض جگہوں پر اللہ تعالیٰ واقعات سنا کر، ہر طرح سے اللہ تعالیٰ جو ہے کہ پوری بات کو سمجھانے کی، بتانے کی اور نصیحت کی، احکامات کی، تمام چیزوں کو رکھ دیے کہ آخر تم سمجھو، آخر تم سمجھو. اور یہ تمام کوششیں اور تمام یہ جو کلمات ہیں کس لیے ہیں؟ ہمارے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ تمام جو سیکریفائس ہے اور تمام جو اسٹرگل ہے، یہ کس لیے؟ اوکے، ہے نا. تو یہ تمام چیزیں جو ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے بالکل واضح کر دیا ہے. ہم اور آپ کو اور سننے والوں کو اس پر غور اور فکر کرنا چاہیے اور آگے بھی اس بات کو پھیلانا چاہیے. آگے دیکھتے ہیں. تو جس کو اللہ تعالیٰ گمراہ کر دے، اب دیکھیے یہاں پر کیا بات ہے. جس کو اللہ تعالیٰ گمراہ کر دے اس کو کوئی راہ پر نہیں لا سکتا، اور اللہ تعالیٰ ان کو ان کی گمراہی میں بھٹکتے ہوئے چھوڑ دیتا ہے. دیکھیے، ایک ابھی اوپر اللہ تعالیٰ نے بڑی نرمیت سے بات کو کلیئر کر دی کہ اللہ نے تمام کائنات اور تمام چیزیں کو بنائیں اور ساری باتیں سمجھا دیں، تم سمجھو. ایک بات ہو گئی تھی. اب دوسری بات اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں کہ جسے خود اللہ گمراہ کر دے. اب اللہ گمراہ کس کو کرے گا؟ ایسا تو نہیں نہ ہے کہ من مانی کسی کو بھی کر دے گا. اور اگر ایسا کرنا ہی تھا تو پھر اللہ تعالیٰ نے یہ اتنے پیغمبر کو کیوں اتارا؟ ہاں، اتنی کتابوں کو کیوں اتارا؟ ہاں، اور کیوں اپنے فرشتے حضرت جبرائیل علیہ السلام کو اپنے کلام کے ساتھ بھیجیں؟ یہ قرآن پاک کیوں اتری؟ اس کے پیچھے مقصد یہ ہے کہ اللہ نے تمہیں سمجھایا. سمجھو. نہیں سمجھ رہے ہو، بگڑتے جا رہے ہو، بگڑتے جا رہے ہو، بگڑتے جا رہے ہو، تو کیا ہوگا؟ اللہ تعالیٰ کہے اچھا تم بگڑ رہے ہو، نہیں سمجھتے ہو، نہیں سمجھ تو ٹھیک ہے، اب تم بگڑ ہی جاؤ. جنرلی ایسے ہی ہوتا ہے نا کہ بھائی میں نے تمہیں 1 بار سمجھایا، 2 بار سمجھایا، 10 بار سمجھایا، نہیں سمجھ میں آ رہا ہے تو جاؤ. اب یہ اللہ کی ناراضگی ہے، یہ اللہ کی ناراضگی ہے کہ اللہ اس کو کیا کہتا ہے کہ ٹھیک ہے جاؤ، میں تمہیں گمراہ میں ہی ڈھکیل دیتا ہوں. ہم اور آپ میں اگر جب کبھی بھی اپنے کو یہ دیکھیں کہ ہم بہت چڑھے جا رہے ہیں، بہت بلندی پہ جا رہے ہیں، فرض کیجیے میں ایک ایگزامپل دے رہا ہوں، بلندی پہ جا رہے ہیں، ٹھیک ہے نا، بہت اچھی بات ہے، کامیابی پہ آپ جا رہے ہو، بہت دولت، ٹھیک ہے، گھر مکان بلڈنگ عیش و آرام سب کچھ ہے. اور اگر ہم ایک بار بھی یہ نہیں سوچیں ہمارا عمل کیا ہو رہا ہے، ہمارا اعمال کیا ہو رہا ہے نا، ہم حقوق الہی کتنا ادا کر رہے ہیں، حقوق العباد کتنا ادا کر رہے ہیں، ہے نا. اگر ہم نہیں سوچ رہے ہیں، نہیں اگر ہم اس پر غور کر رہے ہیں اور اسی عیش و آرام میں اپنی پوری زندگی گزار دی اور ختم ہو گئے، اور پھر جب اللہ نے پکڑا موت کے بعد تو ہم کیا کہیں گے؟ کیا ہم نے گمراہی میں جو ہے کہ اپنی زندگی گزار دی؟ کہیں گے نا. تو یہ گمراہی اللہ تعالیٰ نے تم کو کر دیا کیونکہ تم نے پوری زندگی میں ایک بار بھی اس پر غور نہیں کیا. اللہ نے تمہیں سب کچھ دیا، لیکن تم نے اس بات پہ غور نہیں کیا کہ اللہ مجھے سب کچھ دے رہا ہے، تو کیا ہم اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کر رہے ہیں؟ کیا ہم اللہ تعالیٰ کے ساتھ کوئی طرح کا کفر تو نہیں کر رہے، کوئی شرک تو نہیں کر رہے؟ ہم حقوق العباد اور حقوق الہی کو پوری طرح سے فالو کر رہے ہیں کہ نہیں، نبھا رہے ہیں کہ نہیں، ہے نا.
تو ایسا شخص کو کیا ہوا؟ اللہ نے گمراہ کر دیا، اب اس کا ٹھکانہ اب جہنم، اب تو کوئی اور آپشن نہیں۔ اسی طرح سے اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ بھائی جس کو ہم گمراہ کر دی، یعنی کہ تم کو میں نے ہی سمجھایا، میں نے پیغمبر اتارے، میں نے تمہیں قرآن اتاری، میں نے تمہیں تمام علم دیا، دلیل دیا، عقل دیا، سوچ دیا، سمجھ دیا، اگزامپل دیا، اچھے اور برے دن دیا، وقت دیا، حالات دیا، تمہارے ارد گرد کے لوگوں کو تم نے دیکھا، مرتے ہوئے بھی لوگوں کو دیکھا، جیتے ہوئے بھی لوگوں کو دیکھا، ان سب کے باوجود بھی اگر تمہارے عقل میں کچھ بھی نہیں بات جا رہی ہے تو پھر ایسے میں کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کی طرف سے تمہارے لیے اللہ کا یہ ایک طرح سے کہہ دیا جائے کہ سزا ہے کہ اللہ تعالیٰ تمہیں گمراہ میں اور ڈال دے گا۔ ٹھیک ہے نا؟ تو یہ ایک نصیحت ہے کہ بھئی ہم جو ہے کہ غور کریں، ہمیں غور کرنا، اور اسی لیے یہ کتاب ہم لوگ کے درمیان میں ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھا رہا ہے، نصیحت دے رہا ہے، ہم اس کو سمجھیں اس سے پہلے کہ اللہ ہم سے اس قدر ناراض ہو جائے، اس قدر ناراض ہو جائے کہ پھر وہ اللہ تعالیٰ کہے کہ جاؤ تم اندھیرے میں ہی بھٹکو۔ اس سے پہلے ہم کو سوچنا ہے، فکر کرنا ہے، غور کرنا ہے انشاءاللہ تعالیٰ۔ آگے دیکھتے ہیں، یہ لوگ آپ سے قیامت کے متعلق سوال کرتے ہیں کہ اس کا واقعہ کب ہوگا۔ آپ فرما دیجئے کہ اس کا علم صرف میرے رب ہی کے پاس ہے، اس کے وقت پر اس کو سوا اللہ کے کوئی اور ظاہر نہ کرے گا۔ وہ آسمانوں اور زمین میں بڑا بھاری حادثہ ہوگا، وہ تم پر محض اچانک آ پڑے گی۔ وہ آپ سے اس طرح پوچھتے ہیں جیسے گویا آپ اس کی تحقیقات کر چکے ہیں۔ آپ فرما دیجئے کہ اس کا علم خاص اللہ ہی کے پاس ہے، لیکن اکثر لوگ نہیں جانتے۔ زمانے جاہلیت میں جب ہمارے آقا حضور صلی اللہ علیہ وسلم تمام باتوں کو بتا رہے تھے، فرما رہے تھے، لوگوں کو نصیحت دے رہے تھے، قرآن کی بات بتا رہے تھے، اللہ تعالیٰ کا کلام بتا رہے تھے، اور موت اور قیامت کا ڈر سنا رہے تھے، تو ان لوگوں نے، سرکش لوگوں نے، غرور لوگوں نے، ہے نا، کہا کہ اچھا تو بتائیے قیامت کب آئے گی، ہے نا۔ اور بھی لوگ گزرے ہیں، وہ کہتے تھے کہ اچھا ٹھیک ہے قیامت آئے گی تو ابھی قیامت لا کر کے دکھائی، ایسے بھی لوگ گزرے، ہم لوگوں نے آگے پڑھا بھی، دیکھا بھی۔ تو لوگ اس زمانے میں ہمارے آقا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کہ بھائی قیامت کب آئے گی، آپ ہمیں ڈرا رہے ہیں، بتا رہے ہیں، لوگ کہتے نہیں ہیں کہ اچھا 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 چلو بہت تم نے بتایا، بتاؤ تو کب آئے گی، ذرا دکھاؤ دیکھیں، کچھ لوگ ایسے کہتے ہیں نا۔ اللہ تعالیٰ اس کا جواب قرآن پاک میں اپنے دے رہے ہیں کہ آپ ان سے کہہ دیجئے کہ اس کا اصل علم جو ہے وہ اللہ جانتا ہے، وہ اللہ جانتا ہے۔ یہ بھی بات واضح ہے کہ دیکھیے اس کے پیچھے بھی واضح ہے کہ اگر قیامت آنے والی ہے، فرض کیجئے کہ ہمیں معلوم ہو جائے کہ کل قیامت آنے والی ہے، فرض کیجئے، اور ہم آج جو ہے کہ توبہ کا دربار کھول کے بیٹھ گئے اور توبہ کل آ رہی ہے قیامت، تو ہم نے کل کی قیامت کو سن کر کے توبہ کیا، کیا اللہ قبول کرے گا؟ ہمارے سامنے کسی نے کہہ دیا یا ہم کو احساس ہو گیا کہ بس اب ہم اس مرض حالت میں ہیں کہ اب ہماری روح ترنت کے ترنت کچھ ہی پل کی مہمان ہے، اب ہم توبہ کر رہے ہیں۔ بھائی توبہ تو فرعون نے بھی کیا تھا، جب وہ پانی میں غرق ہو رہا تھا، ڈوب رہا تھا، ہے نا، اور وہ جو ہے کہ اوپر نیچے کر رہا تھا، اس کو احساس ہو گیا کہ اب ہم نہیں بچیں گے، اس نے بھی توبہ کیا تھا، اور اس نے بھی کہا تھا اے موسیٰ میں تیرے خدا پر ایمان لاتا ہوں، یہاں تک کہا تھا میں توبہ کرتا ہوں، میں تیرے خدا پہ ایمان لاتا ہوں، میں اللہ پہ ایمان لاتا ہوں۔ اس کی توبہ قبول ہوئی؟ نہیں نہ ہوئی۔ تو جب ہم اپنی موت اور اپنا وقت انجام دیکھ کر کے، مطلب فائنلی دیکھ کر کے اگر ہم توبہ کر رہے ہیں تو یہ توبہ تو اللہ کے حوالے قبول ہوگی کہ نہیں ہوگی، یا پھر نہیں ہوگی، ٹھیک ہے نا۔ قرآن اور اسلام تو یہ کہتا ہے کہ اللہ نے کہا کہ قیامت آئے گی، موت ہوگی، اور پھر تم سب اٹھائے جاؤ گے، میرے سامنے لائے جاؤ گے، حساب کتاب ہوگا، جنت ہے، جہنم ہے، ایمان لاؤ، اس پر یقین کرو، یہی ہے اسلام۔
یہی ہے اسلام کہ اللہ ہے، تم اس پر ایمان لو۔ تمام انبیاء کرام اللہ تعالیٰ نے بھیجے، تم اس پہ ایمان لاؤ، ہے نا؟ یہ قرآن ہے، اور اس سے پہلے کی 3 کتابیں آسمان کی اتری، تم اس پر ایمان لاؤ۔ یہی ایمان کا تقاضا تو یہی کہ اللہ کا کلام ہے تو ہم کو یقین کرنا، یہ سچ ہے، فیکٹ ہے، حضور نے فرمایا ہے، فیکٹ ہے۔ اب اس میں کوئی اٹکلیں نہیں، کوئی دماغی نہیں، کوئی اس میں آپ کو جو ہے کہ زیادہ چھاننے نہیں کیا، چیچا لیدر کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ بس یہ جو یقین ہے نا، یہی ایمان ہے۔ ایک اللہ ہے، تمام انبیاء اکرام اللہ نے دنیا میں وقت کے ساتھ اتارا، بالکل سچ ہے نا؟ موت آنی ہے، قیامت ہونا ہے، پھر واپس جانا اٹھنا ہے، یہ ہے ایمان۔ تو اللہ تعالیٰ یہاں پہ کہتے ہیں کہ قیامت کب آئے گی یہ اللہ ہی جانتا ہے، آپ کہہ دیجئے ان سے، اور جب وہ آئے گی تو ایک ایسا خطرناک ہوگا، ایک ایسا زبردست حادثہ ہوگا۔ قیامت کے بارے میں اگر ہم لوگ ڈیٹیل میں جائیں تو شاید بڑی لمبی چوڑی گفتگو ہو جائے گی، مگر فی الحال ہم لوگ ابھی اتنے قیامت پر ابھی ہم لوگ نہیں جائیں گے۔ جو مختصر میں جو اللہ تعالیٰ نے اپنے کلام یہاں پہ اتارا ہے بس اسی پر رہیں گے انشاءاللہ۔ ہاں جب موقع ملا تو اس پر بھی گفتگو ہوگی انشاءاللہ۔ تو بہرحال تو یہاں پر اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ یہ اللہ ہی جانتا ہے، اور یہ ایک بہت بڑا حادثہ ہونا ہے، اور یہ ہونا ہے نا؟ اے رسول، تم سے لوگ قیامت کے بارے میں پوچھا کرتے ہیں کہ کہیں اس کا کوئی وقت بھی طے ہے؟ تم کہہ دو کہ اس کا علم بس فقط پروردگار ہی کو ہے، وہی اس کے وقت معین پر اس کو ظاہر کر دے گا۔ وہ سارے آسمان و زمین میں ایک کٹھن وقت ہوگا، وہ تمہارے پاس پس اچانک آ جائے گی۔ تم سے لوگ اس طرح سے پوچھتے ہیں گویا تم ان سے بخوبی واقف ہو۔ تم صاف کہہ دو کہ اس کا علم بس اللہ ہی کو ہے، مگر بہت سے لوگ نہیں جانتے۔ ٹھیک ہے نا؟ تو اللہ تعالیٰ نے جو ہے کہ یہاں پہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کہہ دیا کہ آپ ان سے کہہ دیجیے کہ اس کا علم بس اللہ کے پاس ہے، آپ کو اس میں زیادہ بحث میں نہیں پڑنا ہے۔ آگے دیکھتے ہیں۔ آپ فرما دیجیے کہ میں خود اپنی ذات خاص کے لیے کسی نفع کا اختیار نہیں رکھتا۔ اور کیجیے گا، آپ فرما دیجئے کہ میں خود اپنی ذات خاص کے لیے کسی نفع کا اختیار نہیں رکھتا اور نہ کسی ضرر کا، مگر اتنا ہی کہ جتنا اللہ نے چاہا ہو۔ اور اگر میں غیب کی باتیں جانتا ہوتا تو میں بہت سے منافع حاصل کر لیتا اور کوئی نقصان مجھ کو نہ پہنچتا۔ میں تو محض ڈرانے والا اور بشارت دینے والا ہوں ان لوگوں کو جو ایمان رکھتے ہیں۔ دیکھیے اس میں بہت سارے لوگوں کے بہت سارے سوال کا جواب ہے، اس لیے میں یہاں پر رکا تھا کہ آپ غور کیجیے، ہے نا؟ آپ غور کیجیے، یہاں پہ اللہ کے رسول ہمارے آقا حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ آپ ان سے کہہ دیجیے کہ آپ خود بھی اپنے بہت سارے معاملات جو ہیں وہ آپ بھی نہیں جانتے۔ ہاں جتنا آپ کو اللہ تعالیٰ نے علم دیا، جتنا اللہ تعالیٰ نے آپ کو بتا دیا، ٹھیک ہے نا، تو اتنا ہی ٹھیک ہے۔ اے رسول تم کہہ دو کہ میں خود اپنا آپ تو اختیار رکھتا ہی نہیں، نہ نفع کا نہ ضرر کا، مگر بس وہی اللہ جو چاہے، اور اگر بغیر اللہ کے بتائے غیب کو جانتا ہوتا تو یقیناً میں اپنا بہت سا فائدہ کر لیتا اور مجھے کبھی کوئی تکلیف بھی نہ پہنچتی۔ میں تو صرف ایمان والوں کو عذاب سے ڈرانے والا اور بہشت کی خوشخبری دینے والا ہوں۔ یہ میرے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ آپ یہ چیز بتا دیجئے ان کو، ہے نا، کہ آپ بھی اپنے تمام چیزوں کو یا غیب کی چیزوں کو نہیں جانتے، بس اتنا ہی جانتے ہیں جتنا اللہ تعالیٰ نے آپ کو علم دیا اور بتایا۔ اور آپ کا کام کیا ہے؟ آپ کا کام بس یہ ہے کہ آپ انہیں بتا دیں کہ کیا چیز جو ہے کہ کرنی ہے اور کیا چیز نہیں کرنی ہے، ٹھیک ہے، کس چیز کے کرنے سے عذاب ہے اور گناہ ہے اور جو ہے کہ جہنم ہے،
ان چیزوں کو بتا دینا اور حق کی بات بتا دینا اور رکھ دینا آپ کا یہ کام، ٹھیک ہے نا؟ کلیئر ہے؟ انشاءاللہ کلیئر ہوگا۔ بہرحال فی الحال ہم لوگ یہاں پر اجازت چاہیں گے، انشاءاللہ تعالیٰ پھر آگے ملاقات ہوگی۔ یہ ہم لوگوں نے ابھی تک جو مکمل کیا 188 تک کیا، انشاءاللہ آگے باتیں ہوں گی۔ صدق اللہ عظیم۔